أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صرف 9 لوگوں کی دولت آدھی دنیا کی دولت سے زیادہ ہے۔ دنیا کے صرف 9 امیر ترین لوگ پوری دنیا کی کل آبادی 7.53 بلین لوگوں میں سے 4 بلین لوگوں سے زیادہ دولت رکھتے ہیں۔ صرف 9 لوگوں کی دولت آدھی دنیا کی دولت سے زیادہ ہے۔ اسی چیز کو ذہن میں رکھ کر 1980 میں ایک سٹڈی کی گئی اور اس سٹڈی سے یہ پتہ چلا کہ جو لوگ امیر ہوتے ہیں ان سب میں کچھ خاص کوالٹیز ہوتی ہیں، ان کی کچھ عادتیں ہوتی ہیں جو عادتیں ان کو امیر بناتی ہیں۔ اور یہ سٹڈی ان لوگوں پر نہیں کی گئی تھی جو لوگ سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے تھے، میرا مطلب جن لوگوں کو وراثت میں اپنی دولت ملی تھی۔ یہ سٹڈی ان لوگوں پر کی گئی تھی جنہوں نے غریبی سے اٹھ کر بڑے بڑے بزنس کھڑے کر دیے تھے اور بڑی بڑی کمپنیاں کھڑی کر دی تھیں۔ اگر آپ ٹاپ 10 امیر لوگ دیکھیں تو وہ سارے بھی غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، اسی لیے یہ سٹڈیز صرف ان لوگوں پر کی گئی تھی جنہوں نے اپنی محنت سے ان گولز کو، اپنی کامیابی کو اچیو کیا تھا۔ اور اس سٹڈی میں امیر لوگوں کی جو عادتیں، جو بیہیویئر ملے، اگر آپ انہیں اپنے اندر ڈیویلپ کر لیں تو آپ ہی ایک امیر انسان بن سکتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کو ہر امیر انسان میں یا ہر کامیاب انسان میں یہ عادتیں مل جائیں گی جو راز آج میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ یہ 20 سال کی سٹڈی کا نتیجہ ہے۔ سب سے پہلا راز ہے بڑے خواب دیکھنا۔ کوئی بھی امیر انسان اس دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا جس نے بڑے بڑے خواب نہ دیکھی ہوں۔ وہ ہر وقت اپنے دماغ کے اندر بڑے سے بڑے خواب دیکھتے رہتے تھے۔ ویسے بھی بڑے خواب دیکھنے کے کچھ پیسے تو لگتے نہیں ہیں، ایک دم فری چیز ہے، اس پہ اتنی محنت بھی نہیں لگتی۔ اگر آپ کو امیر انسان بننا ہے تو خواب بڑے دیکھنے شروع کر دو، بڑے سے بڑا سوچنا شروع کر دو، کیونکہ 20 سال تک ہزاروں، کروڑ پتیوں، کھرب پتیوں، ارب پتیوں پہ سٹڈی کرنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ یہ سب سے بڑا راز ہے کہ وہ خواب بہت بڑے دیکھتے ہیں۔ آخر خواب کس طرح کے دیکھیں؟ آپ ایک پیپر اور پین لیجئے، اس پہ لکھیے کہ آنے والے 5 سالوں کے اندر آپ کہاں پہ ہوں گے۔ جو کچھ آپ سوچتے ہیں، اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کے بینک اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہوں گے، آپ کی دولت کتنی ہوگی، آپ کے نیچے کتنے لوگ کام کر رہے ہوں گے، آپ صبح کو کتنے بجے اٹھتے ہوں گے، آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہوں گے، آپ کیا کیا کچھ کرتی ہوں گے۔ اپنا 5 سال کے بعد والا دن آج ہی اپنے پیپر پر لکھ دیجئے اور کچھ بھی نہیں، اس پیپر کو دیکھیے اور امیجن کیجئے کہ آپ وہ ساری چیزیں اچیو کر رہے ہیں، کر چکے ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ یہ ایک عجیب سی چیز ہے، لیکن سب امیر لوگ بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ یہ ان کا راز ہے کہ وہ بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں، اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے امیجن کرتے ہیں کہ ہاں وہ چیز میں اچیو کر چکا ہوں۔ کامیابی کا دوسرا راز ہے ذمہ داری لینا۔ آج میری ایک بات ذہن میں بیٹھا لیجئے۔ پہلی بات تو یہ کہ ذمہ دار انسان کبھی غریب نہیں ہوگا اور غریب انسان کبھی ذمہ دار انسان نہیں ہوگا۔ اب ذرا اپنی پچھلی زندگی میں تھوڑی سی نظر ڈالیں اور دیکھیے کہ جب کبھی آپ ناکام ہوئے تھے کوئی کام کرنے میں تو آپ نے ناکامی کے بعد کیا کہا تھا؟ اگر آپ کا ناکامی کے بعد رد عمل یہ تھا کہ میں فلاں کی وجہ سے ناکام ہو گیا، اپنے چاچو کی وجہ سے ناکام ہو گیا، ابو کی وجہ سے ناکام ہو گیا، فلاں دوست یار کی وجہ سے ناکام ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ذمہ داری آپ نے لی ہی نہیں تھی، آپ ذمہ دار انسان تھے ہی نہیں۔ اگر تو آپ کو کوئی وجہ ملی ہے جس میں آپ اپنی وجہ سے ناکام ہوئے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک ذمہ دار انسان ہیں، یا پھر آپ کچھ ایسا سمجھ لیجئے کہ دولت آپ کو ڈھونڈ رہی ہے کہ آپ کہاں پہ بیٹھے ہیں۔ جس دن دولت کو آپ مل گئے وہ آپ کی جھولی میں آ کے گر جائے گی،
کیونکہ آپ ایک ذمہ دار انسان ہیں، دولت آپ کا مقدر ہے۔ پھر سے بتا رہا ہوں، غیر ذمہ دار انسان کبھی امیر نہیں ہو سکتا۔ ایک دفعہ ایک گاؤں میں سیلاب آ گیا، وہاں کے سارے درخت مر گئے، جس کی وجہ سے پرندے، دوسری جانور جو درختوں پر انحصار کرتے ہیں وہ بھی مرنا شروع ہو گئے، غائب ہونا شروع ہو گئے۔ وہاں پہ ایک بچے نے دیکھا یہ جانور کیا کریں گے، یہ کس طرح اپنی زندگی گزاریں گے، تو اس نے اپنے والدین سے کہا کہ ابو جی آپ جانوروں کے لیے کچھ اچھے اچھے درخت لگا دیجئے تاکہ یہ وہاں پہ رہیں۔ تو اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا ٹینشن نہ لو۔ اس کے بعد اس کے ابو نے اس کی بات نہیں مانی، وہ اپنی کونسل کے پاس گیا اور ان سے جا کے درخواست کی کہ آپ پلیز درخت لگا دیجئے، ہمارے گاؤں میں سارے کے سارے جانور جو ہیں وہ بھاگ گئے ہیں، کچھ مر گئے ہیں، یہ کہاں پہ رہیں گے؟ تو اس کی کونسل نے بھی اسے یہ کہا کہ اگر بیٹا تمہیں زیادہ درخت لگانے کی ٹینشن ہے تو تم خود ہی لگا لو۔ اس بچے نے کہا اٹس اوکے، میں خود لگا لیتا ہوں۔ اس بچے نے درخت لگانا شروع کیے، اس نے درخت لگا لگا کے آج 1360 ایکڑ کا جنگل بنا دیا، کیونکہ اس بچے نے ذمہ داری اپنے آپ پہ لے لی تھی اور وہ ایک ذمہ دار انسان تھا۔ آپ کو ایک اور سٹوری سنا دیتا ہوں۔ ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک آدمی رہا کرتا تھا۔ وہ قصبہ، وہ گاؤں بہت زیادہ غریب تھا، وہاں پہ نہ تو زیادہ پانی تھا اور نہ ہی کسی قسم کی دکان تھی۔ اس آدمی کی ایک بیوی تھی، وہ آدمی اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، لیکن ایک دن وہ آدمی اپنے کام میں مصروف تھا، اس کی بیوی پہاڑ کو پار کر کے اس کے پاس جا رہی تھی۔ وہ پہاڑ سے اس کا پیر پھسل گیا جس کی وجہ سے اس کی بیوی مر گئی۔ اس نے اس چیز کی ذمہ داری خود پہ لی اور صرف ایک چھینی اور ہتھوڑا لیا، اس پہاڑ کو اندر سے چیر ڈالا۔ پورے 22 سال تک وہ پہاڑ کو چیرتے رہے اور جو راستہ ایک دن میں طے ہوتا تھا اسے آدھے گھنٹے میں طے کرنے کا راستہ نکال دیا۔ انہوں نے یہ ذمہ داری خود پہ لی تھی اور اس آدمی کا نام ہے درشت مانجھی۔ آپ انٹرنیٹ سے سرچ کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی سڑک پر ایک کپڑے کا تھان لے کر خود غریبوں جیسے کپڑے ڈال کر سڑک پہ کھڑا تھا۔ اس نے اچانک دیکھا ایک گاڑی آئی، ایک آدمی میں لگی اور آدمی موقع پہ مر گیا۔ کوئی اسے اٹھانے کے لیے نہیں آیا، کیونکہ پاکستان میں ایمبولینس کی کمی ہے۔ تو اس آدمی نے اپنے کپڑے کا تھان پھینکا، خود پہ ذمہ داری لی اور دنیا کا سب سے بڑا فری چلنے والا سسٹم بنا دیا، اور اس آدمی کا نام ہے عبدالستار ایتھی۔ اس کے بارے میں آپ خود گوگل پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں، کیونکہ ذمہ داری آپ کے ہر گول کو، آپ کے ہر مقصد کو آپ کے پاؤں میں لا کے کھڑا کر دے گی اور آپ کو ایک امیر انسان بنا دے گی۔ تیسرا راز ہے ہارڈ ورک۔ ہمیں کتنا ہارڈ ورک کرنا چاہیے، کیسے ہارڈ ورک کرنا چاہیے، کتنا ٹائم ہونا چاہیے۔ اگر تو آپ ایک ہفتے میں صرف 40 گھنٹے کام کرتے ہیں، 40 گھنٹے اپنے گول پہ فوکس کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ آپ کی زندگی 40 گھنٹے کام کرنے سے گزرے گی نہیں، صرف کٹے گی۔ پھر سے کہہ رہا ہوں، 40 گھنٹے ایک ہفتے میں کام کرنے سے آپ کی زندگی گزرے گی نہیں، صرف کٹے گی۔ آپ کے ذہن میں پیسے کمانے کا کوئی نہ کوئی آئیڈیا تو ضرور آتا ہے، آپ کو ہمیشہ اپنے ذہن میں اسی آئیڈیا کو رکھنا چاہیے۔ آپ کو اپنے اندر ہی اندر اس آئیڈیا کے بارے میں بات کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جب بھی کوئی آئیڈیا آتا ہے تو وہ بہت معمولی سی سوچ ہوتی ہے۔ جب ہم اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اسی کے بارے میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا سارا وقت اسی میں ہوتا ہے، تو پھر وہ آئیڈیا ایک جنون میں بدل جاتا ہے، اور جب وہ آئیڈیا جنون میں بدلتا ہے پھر ہارڈ ورک کرنے میں، سخت محنت کرنے میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہمیں کسی قسم کی دشواری نہیں آتی۔ اپنے ایک ہفتے میں آپ کو 60 سے 80 گھنٹے کام کرنا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں، آپ نے جو کام کرنا ہے اسے پہلے اپنا مقصد حیات، اپنا جنون بنا لیجئے۔ جب وہ آپ کا جنون بن جائے گا، اس کے بعد آپ کو 80 گھنٹے بھی تھوڑے لگیں گے،
کیونکہ سارے امیر لوگ جتنے بھی دنیا کے آپ امیر لوگ اٹھا لیں وہ 70 سے 80 گھنٹے کام کرتے ہی کرتے ہیں۔ بل گیٹس جو آج دنیا کے دوسرے بڑے امیر ترین انسان ہیں، جب وہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کوڈنگ کرنا شروع کرتے تھے وہ پورے 3 4 دن کمپیوٹر سے اٹھتے ہی نہیں تھے، کمپیوٹر پہ سوتے تھے، وہاں پہ کھانا کھاتے تھے، انہیں وہاں پہ نیند آ جاتی تھی، اپنے بوٹ کبھی اتارا ہی نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اگر میں بوٹ اتار دوں گا تو شاید میں بیڈ پہ جا کے سو جاؤں اور لیٹ جاؤں گا اور مجھے نیند آ جائے گی اور میرا ٹائم ضائع ہو جائے گا۔ بہت زیادہ بل گیٹس ہارڈ ورک کرتے تھے، اس لیے آپ کو بھی ہارڈ ورک کرنا ہے۔ ویسے بھی مسلمانوں کے لیے یہ دنیا بنی ہی ہارڈ ورک کے لیے ہے، محنت کے لیے۔ یہاں پہ آپ کو چسکے لینے کے لیے نہیں بھیجا گیا، ہارڈ ورک اور محنت کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ امیر لوگوں کی چوتھی عادت ہوتی ہے ہمیشہ سیکھتے رہنا۔ اگر آپ کسی امیر آدمی سے بات کرتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ چل چل مجھے سارا کچھ پتا ہے، تو بس آپ دن گنیے وہ غریب ہو جائے گا۔ امیر انسان جانتے ہیں کہ ہمارا علم کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا، اس لیے وہ ہمیشہ نئی نئی چیزیں سیکھتے رہتے ہیں۔ دیکھو آج کے ٹائم میں والدین کی بہت زیادہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے، لیکن جب ہمارا دور تھا اس وقت ہم اپنے والدین کی سب باتیں مانا کرتے تھے، کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ آج کے والدین کا علم، آج کے والدین کا نالج اپنی اولاد سے کم ہے۔ جب کوئی میسج کرنا ہوتا ہے تو والدین اپنے بچوں کو بولتے ہیں کہ بیٹا یہ ساجد صاحب کو میسج کر دو، اس کی وجہ سے وہ بچے کے اندر ایک سپیریئر فیلنگ ملتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے والدین سے زیادہ جانتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے بچے آپ کی بات مانیں تو آپ ہمیشہ یاد رکھو کہ نئی ٹیکنالوجیز کو سمجھنے کی کوشش کرو، فیوچر کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ امیر لوگوں کی عادت ہوتی ہے، امیر انسان ہر وقت سیکھتے رہتے ہیں۔ اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، آپ یوٹیوب کو اوپن کرو، اپنا سبجیکٹ ڈالو، اس کے بارے میں ویڈیوز دیکھو، اپنا نالج بڑھاؤ، اپنا نالج ایکسپینڈ کرتے جاؤ۔ جب تک آپ کا نالج ایکسپینڈ نہیں ہوگا آپ امیر نہیں ہو سکتے۔ میں یہ ویڈیوز بھی اس لیے بناتا ہوں تاکہ آپ کا نالج ایکسپینڈ کر سکوں۔ اچھا اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اسلام میں سچ بولنے کو اتنی زیادہ امپارٹنس کیوں دی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں کہا تھا سچ بولو، سچ بولو، سچ بولو، نقصان بھی ہوتا ہے تو سچ بولو؟ یہ اس لیے کہا تھا کہ جو اب میں آپ کو بتانے والا ہوں، جتنے بھی امیر لوگوں کی زندگی کا جائزہ لیا، جتنے بھی لوگ امیر تھے، امیر بنے اور امیر بن رہے ہیں، وہ سب لوگ ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ جناب اس کے بارے میں آپ کو نہیں پتہ چلا کہ جھوٹا انسان کیوں امیر نہیں بن سکتا، لیکن امیر جو انسان ہے وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کچھ لوگ جھوٹ بول کے امیر بن جائیں گے، لیکن ان کی امیری کچھ دنوں کے بعد ان کی بہت بری، بہت بدحال غریبی میں بدل جائے گی۔ اگر آپ فلموں کو دیکھ کے، ڈراموں کو دیکھ کے میری بات سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ بات میری سمجھ نہیں آنے والی۔ دیکھو فلمیں تو ویسے بھی سارا کچھ الٹا دکھا رہی ہے، ہیرو جھوٹ بھی بول دیتا ہے، ہیرو امیر بھی بن جاتا ہے، ہیرو ہیرو ہی ہے، ہیرو کے ساتھ لڑکی بھی ہے، سارا کچھ ہے اس کے پاس، یہ سب جھوٹ ہے۔ اگر تو آپ نے امیر بننا ہے تو ہمیشہ سچ بولو۔ امیر لوگوں کی 5ویں عادت، امیر لوگ جو بھی کام کرتے ہیں یا تو اسے پورے دم سے کرتے ہیں یا پھر کرتے ہی نہیں۔ دیکھیے ایک شیر جتنی جان لگا کر دوسرے شیر پر حملہ کرتا ہے یا اپنے سے بڑے شیر پر حملہ کرتا ہے، وہ اتنی ہی جان لگا کر ایک بکری پر حملہ کرتا ہے۔ اگر آپ نے شیر بننا ہے تو شیر کی یہ خوبی سیکھ لو، اس لیے آپ بھی جو کام کرتے ہو اس میں اپنی پوری جان لگا دو۔ اگر آپ کی ایک دکان ہے تو اس میں اپنی پوری جان لگا دو، اپنے محلے کی، اپنے شہر کی، اپنے ملک کی سب سے بہترین دکان بنا کے چھوڑو۔
آپ جو بھی کام کر رہے ہو اپنی فیلڈ کے بارے میں آپ کو سب کچھ پتہ ہونا چاہیے۔ دیکھو علم رکھنے سے آپ کے اندر ایک کانفیڈنس آئے گا۔ یہاں پہ آپ سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، وہ کون سی سکل ہے، وہ کون سی چیز ہے جس سے اگر آپ سیکھتے ہو تو وہ آپ کی پوری زندگی بدل جائے گی؟ آپ کا جواب جو بھی آئے اس سکل کو سیکھیے اور اس سکل کو اپنے اندر ڈیویلپ کر کے ہی چھوڑیے اور ہمیشہ اپنے آپ کو اس کے اندر بہترین بنائیے۔ امیر لوگوں کی چھٹی عادت، جو بھی کام کرتے ہیں اس کام سے محبت کرتے ہیں۔ حقیقت میں اگر آپ دنیا کے امیر ترین لوگوں سے پوچھیں کہ وہ کتنی دیر کام کرتے ہیں تو ان کا جواب ہوگا وہ کام نہیں کرتے، وہ کام کرتے ہیں جو ان کا کرنے کا دل کرتا ہے، کیونکہ وہ کام کرنا ہی ان کا جینے کا مقصد ہوتا ہے۔ وہ اپنے کام کو سمجھتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں جو ہم کرتے ہیں یہ ہمارا کام ہی نہیں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں اس لیے ہم کام کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنا پیشن ڈھونڈنا چاہتے ہو، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کس چیز سے محبت کرتے ہو تو آپ میرے ایک سمپل سے سوال کا جواب دو۔ اگر آپ کو میں 1 ارب روپیہ دے دوں اور آپ کو خوب سارا ٹائم دے دوں، آپ کون سا کام کرو گے؟ یہ اب آپ جو بھی کام کرنے کا سوچتے ہو تو سمجھیے کہ وہی آپ کا پیشن ہے، اس کے علاوہ آپ کوئی بھی کام نہ کریے، کیونکہ جب آپ کو اپنا پیشن مل جائے گا تو آپ اس میں محنت کرو اور محنت کرو گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی ضرور دے گا۔ تو یہ تھی ایک ریسرچ جس کے اندر بتایا گیا تھا کہ امیر لوگ کیسے امیر ہوتے ہیں۔ تو دوستو اگر آپ بھی امیر ہونا چاہتے ہو، زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو آپ بھی ان راز کو فالو کرو تاکہ آپ بھی زندگی میں کامیاب ہو سکو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگلی ویڈیو آپ کو میں کس ٹاپک پہ بنا کے دوں کمنٹ میں مجھے ضرور